अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इस वक्त हम तीसरी जमात का उर्दू पढ़ेंगे और इसमें आज हमारा अनवान है ईद उल फ़ितर। हमारी किताब का ये सबक नंबर 9 है। तो आज हम ईद उल फ़ितर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं पढ़ूँगा, आप भी साथ साथ नज़र रखना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं: टोली, मोहताज, ईद उल फ़ितर, बीड़, सदका फ़ितर। ईद उल फ़ितर आज, प्यारे बच्चों, आज ईद का त्यौहार है। रमज़ान के महीने भर के रोज़ों के बाद ये त्यौहार आता है। रमज़ान के महीने के आखिरी दिन जब शाम को चाँद नज़र आता है तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। इस ईद को मीठी ईद और ईद उल फ़ितर भी कहा जाता है। सुबह होते ही सभी छोटे बड़े नहा धो कर नए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। हर शख्स खुश नज़र आता है और ईदगाह जाने की तैयारी करता है। लोग ईदगाह जाने से पहले गरीबों और मोहताजों में सदका फ़ितर बांटते हैं ताकि वो लोग भी ईद की खुशी में शरीक रहें। वो देखो, आदिल ने सफ़ेद रंग का कुर्ता और पाजामा पहन रखा है। उसके सर पर सफ़ेद टोपी है। वो आज बहुत खुश नज़र आ रहा है। अपने भाई आमिर और अबूजी के साथ ईदगाह जाने की तैयारी में लगा हुआ है। आदिल की बहन आबिदा भी खूबसूरत कपड़े पहनकर खुशी खुशी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ खेल रही है। लोग टोलियों में ईदगाह जा रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। वो ईदगाह पहुंच गए। उन्होंने नमाज पढ़ी, हाथ उठाकर दुआ मांगी और अब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। दुकानदार ने अपनी दुकानों को खूब सजाया है। बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे हैं। बड़े छोटों को ईदी दे रहे हैं। हंडोले हंडोले भी लगे हुए हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं। सब लोग खुशी खुशी अपने घरों में मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। ईद हमें भाईचारे, दोस्ती और अमन का दर्स देती है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। टोली, टोली का मतलब है ग्रुप, जमात। मोहताज, मोहताज के माने हैं ज़रूरतमंद। ईद उल फ़ितर, तो जो हम रोज़े रखते हैं, जिस तरह आज हम रोज़े से हैं। आज हम रोज़े रख रहे हैं। तो ये रोज़े जब मुकम्मल हो जाएंगे या 29 दिन आते हैं या 30 दिन, तो इनके बाद हम ईद मनाते हैं। तो इसको रोज़ों के बाद जो ईद आती है उसको हम ईद उल फ़ितर कहते हैं। बीड हम हजूम को कहते हैं। सदका फ़ितर रोज़ों के बाद जो अतिया दिया जाता है या सदका या खैरात दिया जाता है, उसको हम सदका फ़ितर कहते हैं। ईद उल फ़ितर, प्यारे बच्चों, आज ईद का त्यौहार है। बच्चों, ईद का त्यौहार है, बड़ा दिन आने वाला है। आज बड़ा दिन है, ईद का त्यौहार है, ईद उल फ़ितर का त्यौहार है। रमज़ान के महीने भर के रोज़ों के बाद ये त्यौहार आता है। तो ये ईद उल फ़ितर कब आता है? जब हम रोज़े मुकम्मल करते हैं, रमज़ान के रोज़े मुकम्मल करते हैं, 29 दिन या 30 दिन मुकम्मल करते हैं, तो उनके उसके बाद ये ईद मनाई जाती है। ये खुशी का दिन मनाया जाता है। रमज़ान के महीने के आखिरी दिन जब शाम को चाँद नज़र आता है, जो ये माह रमज़ान का महीना होता है, जो इसका आखिरी दिन होता है, तो जब चाँद नज़र आता है, तो चाँद नज़र आने के बाद ये ईद मनाई जाती है। तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। तो जब चाँद शाम को नज़र आता है माह रमज़ान के रोज़ों के बाद, 29 दिन के बाद या 30 दिन के बाद, जब ये चाँद नज़र आता है, तो अगले दिन हम ईद मनाते हैं, ईद उल फ़ितर मनाते हैं। इस ईद को मीठी ईद और ईद उल फ़ितर भी कहा जाता है।
یہ رمضان کے روزوں کے بعد جو عید آتی ہے، تو بچوں آپ کو پتہ ہے 2 عیدیں ہم مناتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید قربان یا عید الاضحیٰ۔ تو یہ اس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بعد جو عید منائی جاتی ہے اس کو ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور عید الفطر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سبھی چھوٹے بڑے نہا دھو کر نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جب صبح ہوتی ہے تو صبح سویرے سبھی لوگ چھوٹے بڑے بزرگ، عورتیں مرد عورتیں بچے سبھی نہا دھو کر تیار ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہر شخص خوش نظر آتا ہے، عید کے روز ہر شخص خوش نظر آتا ہے اور عید گاہ جانے کی تیاری کرتا ہے۔ تو عید نماز پڑھنے کے لیے عید گاہ جانے کی تیاری میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ لوگ عید گاہ جانے سے پہلے غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ فطر بانٹتے ہیں۔ تو عید گاہ جانے سے پہلے، یعنی عید نماز ادا کرنے سے پہلے، سبھی اپنے روزوں کا خیرات صدقہ پیش کرتے ہیں، جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو یہ عید نماز سے پہلے ہی نہیں تو اچھا رہتا ہے بچوں، جب یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ ہمیں عید سے پہلے ہی دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ صدقہ فطر کسی غریب محتاج کو دیں گے تو وہ بھی عید کی تیاری کرے گا۔ تو اگر ہم عید نماز سے پہلے اس کو لوگوں میں بانٹیں گے تو کیا پتہ اس نے عید کی تیاری کی ہوگی یا نہیں۔ اس لیے اچھا بہتر یہی رہتا ہے کہ ہمیں یہ صدقہ فطر عید سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس صدقہ فطر کی وجہ سے جس کو بھی یہ دیں گے تو وہ عید کی تیاری اچھے طریقے سے کرے گا، تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ تو سبھی لوگ اپنے روزوں کا صدقہ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں میں یہ صدقہ فطر بانٹتے ہیں۔ کیوں یہ غریب اور محتاجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ وہ دیکھو عادل نے سفید رنگ کا کرتا اور پاجامہ پہن رکھا ہے۔ تو وہ دیکھو عادل ایک لڑکا ہے، اس کا نام عادل ہے، اس نے سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہے، اس کے سر پر سفید ٹوپی ہے اور سر پر سفید ٹوپی ہے، وہ آج بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ تو بہت خوش ہے وہ، اپنے بھائی عامر اور ابو جی کے ساتھ عید گاہ جانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے بھائی اور ابو جی اپنے باپ کے ساتھ عید گاہ جانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، ان کو اب عید گاہ جانا ہے، نماز ادا کرنی ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ عادل کی بہن عابدہ بھی خوبصورت کپڑے پہن کر خوشی خوشی اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ جو یہ عادل کی بہن ہے اس کا نام عابدہ ہے، اس نے بھی خوبصورت کپڑے پہنے ہیں اور وہ بھی اپنی ہم عمر جو اس کی سہیلیاں ہیں، ہم عمر اپنی عمر کی سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ لوگ ٹولیوں میں عید گاہ جا رہے ہیں۔ تو لوگ اب الگ الگ جماعت بنا کر، ٹولیاں گروپس بنا کر عید گاہ جا رہے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ بچے بھی ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ وہ عید گاہ پہنچ گئے، انہوں نے نماز پڑھی۔ تو سبھی لوگ عید گاہ پہنچ گئے، سبھی لوگوں نے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، سبھی لوگوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، اب ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، سبھی لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ دکانداروں نے اپنی دکانوں کو خوب سجایا ہے۔ تو دکانداروں نے بھی اپنی دکانوں کو اچھے طریقے سے سجایا ہے۔ بچے مٹھائیاں اور کھلونے خرید رہے ہیں، بچے مختلف کھلونے خرید رہے ہیں، مٹھائیاں خرید رہے ہیں اور بھی الگ الگ چیز خرید رہے ہیں۔ بڑے چھوٹوں کو عیدی دے رہے ہیں، بڑے لوگ جو ہے بڑے بزرگ ہیں وہ بچوں کو عیدی دے رہے ہیں، کچھ پیسے دے رہے ہیں۔ ہنڈولے بھی لگے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر جھولے لگے ہوئے ہیں، بچے جھولا جھول رہے ہیں اور بچے ان جھولوں میں سواری کر رہے ہیں، جھولا جھول رہے ہیں۔ سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اور عید کے دن لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، تو جس کے گھر میں بھی مہمان آ رہے ہیں تو وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ عید ہمیں بھائی چارے، دوستی اور امن کا درس دیتی ہے۔ یہ جو عید ہوتی ہے یہ ہمیں خوشی کا پیغام دیتی ہے،
بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ جب ہم سبھی لوگوں سے گلے ملتے ہیں تو اسی وقت ہمیں یہ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب لوگوں کو بھائی بھائی کی طرح رہنا چاہیے۔ امن کا پیغام دیتی ہے، خوشی کا پیغام دیتی ہے۔ تو بچوں، آج ہمارا عنوان عید الفطر تھا، اس کو ہم نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ جو کل نیا کلاس ہوگا اس میں ہم اس سبق کے سوالات جو ہے ان کے جواب لکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔